بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ کے اصحاب یعنی کمپینینز کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پچھلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، مثلاً توحید، آخرت، نماز، عبادت، ذکر۔ آج انشاءاللہ آخرت کے موضوع پر ہم کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخرت کے معنی ہوتے ہیں ہیر آفٹر، یعنی موت کے بعد کی زندگی۔ قرآن کے مطابق انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، 2 حصوں میں بانٹی ہے، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ پری ڈیتھ پیریڈ زندگی جو ہماری زندگی ہے جس میں ہم ہیں، یعنی 150 سال کی زندگی، یہ دراصل تیاری کا مرحلہ ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، امتحان کا مرحلہ ہے۔ اور اس امتحان کے مرحلے کے بعد جو مرحلہ پیش آئے گا جسے میں نے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کہا، وہ گویا تیاری کے بعد ریوارڈ کا مرحلہ ہوگا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایٹرنل کریچر کے طور پر پیدا کیا، ابدی مخلوق، ایک ایسا مخلوق، ایک ایسا کریچر جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن امتحان کی مصلحت کی وجہ سے، ٹیسٹ کی مصلحت کی وجہ سے اس کی لائف اسپین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ جو پری ڈیتھ پیریڈ ہے وہ دراصل تیاری کا مرحلہ ہے، یعنی پریپریٹری پیریڈ ہے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ریوارڈ کا مرحلہ ہے۔ جو مادی تصور حیات ہے، یعنی مٹیریل کانسیپٹ آف لائف، اس کے مطابق لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بس یہ جو زندگی ہے یہی سب کچھ ہے اور موت کے بعد سب ختم۔ لیکن قرآن سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، جو قرآن کا زندگی کا تصور ہے، وہ ہوپ بیسڈ ہے، یعنی اس کے مطابق زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کنٹینیو رہتی ہے، صرف فیز بدل جاتا ہے، مرحلہ بدل جاتا ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے، جو اس کی نیچر ہے، اس میں یہ شامل ہے کہ وہ ابدی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، ابدی طور پر باقی رہنا چاہتا ہے، ایٹرنلی وہ رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک ابدی فلفلمنٹ چاہتا ہے۔ جو خواہشات اس کے اندر ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات کا سمندر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا فلفلمنٹ ہو۔ تو آخرت کے نظریے کو ماننے سے لائف کا فینومینا پوری طرح سے ایکسپلین ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایک میننگ فل بینگ ہے، ایک بامانِ ہستی ہے، اور لائف ایک میننگ فل فینومینا ہے۔ پوری کائنات میں صرف انسان ہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ لائف کیا ہے۔ باقی جو کریچر ہیں، سمندر، پیڑ پودے، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ان کا یہ سوال نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے۔ تو آخرت کے اس عقیدے کو ماننے سے آدمی کو ایکسپلینیشن مل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ موت کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے تو زندگی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لائف کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کیوں خدا نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، اور اس میں سولر سسٹم ہے، اس میں اسٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، اس میں گیلیکسیز ہیں، اور یہ دنیا بنائی جس میں ہر چیز صحیح طریقے سے بیلنس جس میں ہے اور ہارمنی ہے
اور بیوٹی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں ہوتی کہ یہ خدا نے کس لیے بنائی۔ اگر زندگی بس یہیں ختم ہو جاتی تو ظاہر ہے خدا نے اتنی بڑی یونیورس کیوں بنائی، اس کا پرپس سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ اے خدا تو نے یہ سب چیزیں بے مقصد نہیں بنائی، پرپس لیس نہیں بنائی، ضرور ان سب چیزوں کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا مقصد اور پرپس چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن میں تدبر، تبسم، تذکر، لیدبروا آیاتہ، ایسے قرآن میں آیا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ زمین اور آسمان کے تخلیق، اس کی کریشن پر سوچتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب انسان سوچے گا گہرائی سے تو اس کے اوپر یہ کھل جائے گا کہ انسان کی فطرت میں، اس کی نیچر میں ڈیزائرز کیوں ہیں، کیوں ایٹرنیٹی کی فیلنگ ہے، کیوں فلفلمنٹ کی فیلنگ ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سارے ہی انسان حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے اور خدا ظاہر ہوگا، تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس دنیا میں خدا کا انکار کیا۔ قرآن میں اس بات کو اس طرح کہا گیا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں سارے انسان، ساری ہیومینٹی 3 گروپس میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پہلا گروپ ہوگا السابقون کا یعنی آگے والے، اور دوسرا گروپ ہوگا اصحاب الیمین کا یعنی رائٹ ہینڈ والے، اور تیسرا گروپ ہوگا اصحاب الشمال یعنی لیفٹ ہینڈ والے۔ جو پہلا گروپ ہوگا السابقون، وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی معرفت اور عمل میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ گروپ ہوگا جو عام بلیورز ہوں گے، اور جو اصحاب الشمال ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کا انکار کیا اس دنیا میں، اور جنت سے ان کو محرومی ملے گی۔ تو اس طریقے سے جو آگے والے ہوں گے، جو فارموسٹ جنہیں کہا گیا، وہ سب سے معرفت میں اور عمل میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی لیے قرآن میں بار بار سوچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان پہ غور کرنے کے لیے کہا گیا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ زمین اور آسمان کی کریشن پہ غور کرتے ہیں۔ تو جب انسان سوچے گا، غور و فکر کرے گا، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، تب اس کے اوپر یہ کھل جائے گا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائرز کیوں رکھی، ایٹرنیٹی کی فیلنگ کیوں رکھی، اور فلفلمنٹ کا جذبہ کیوں رکھا۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں سب کی شفاعت کر دیں گے اور سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل یہ بات درست نہیں ہے۔ شفاعت کے معنی ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہوں گے اور نبی ہوں گے اور جو داعی ہوں گے جنہوں نے خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا، ان کو یہ ایک اعزاز اللہ تعالیٰ دے گا، ایک یہ آنر ہوگا ان کے لیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا ان لوگوں کے نام جو خدا، جن کے بارے میں خدا نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ دراصل اسی دنیا کی ایک پرفیکٹ صورت ہوگی جہاں بورڈم نہیں ہوگا، جہاں غم نہیں ہوگا، جہاں تکلیف نہیں ہوگی، اور ساری چیزیں وہاں آئیڈیل طور پر ہوں گی۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز جنت میں ہوگی وہ اسپریچول فلفلمنٹ ہے۔ اس بات کو حدیث میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ تم خدا کو اس طرح سے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، یعنی خدا اور بندوں کے درمیان ڈائریکٹ ایکسچینج ہوگا، اور جنت میں پلیزنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے وَهُمْ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، کہ وہاں پر وہ اچھے پلیزنٹ کام میں لگے ہوئے ہوں گے، پلیزنٹ ایکٹیویٹیز میں ہوں گے۔ تو انسان کی نسبت سے جو سرگرمیاں ہیں وہ ساری سرگرمیاں جنت میں ہوں گی، یعنی انسان کو جو فلفلمنٹ چاہیے اس کے لحاظ سے ساری وہ چیزیں وہاں اسے ملیں گی جو اسے چاہیے، اور خدا کی جو یونیورسل گلوری ہے اس کے نئے نئے پہلو کھلتے رہیں گے،
اور یہ ابدی طور پر ایٹرنلی یہ چیز چلتی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کے دل چڑیوں کی طرح سے ہوں گے، یعنی وہ نیگیٹیوٹی سے پاک ہوں گے۔ چڑیا کیا ہے؟ چڑیا اگر مان لیجئے ایک پیڑ پہ بیٹھی ہے اور آپ نے اس کو ایک کنکری مار دی تو وہ وہاں سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھتی ہے، وہاں بھی چہچہانے لگتی ہے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے اگر انسان اپنے اندر سے ختم کرے اور اپنے آپ کو پازیٹیو انسان بنائے، جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے، تبھی وہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناتا ہے جنت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے لوگ اپنی نعمتوں میں ہوں گے تو اچانک ان کے اوپر ایک نور ظاہر ہوگا، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے آسمان کی طرف، اوپر دیکھیں گے تو وہاں خدا موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سلام کرے گا، فقال السلام علیکم اہل الجنہ، تو جنت والے بھی اللہ تعالیٰ کو سلام کریں گے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور سارے لوگ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ خدا چھپ جائے گا لیکن اس کا نور باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سعید ابن المسیب ابو ہریرہ سے ملے۔ ابو ہریرہ آپ ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو تم سے جنت کے بازاروں میں ملوائے۔ تو سعید نے کہا کہ جنت میں بھی کیا بازار ہوں گے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ جنت میں بازار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنت میں رکھا جائے گا، یعنی جنت میں بھی کئی درجے ہوں گے۔ قرآن میں 2 درجے بتائے گئے ہیں، جنتان، اور حدیث میں 100 درجے بتائے گئے ہیں کہ اعمال کے مطابق جنت والوں کو الگ الگ جنتوں میں رکھا جائے گا، الگ الگ حصوں میں رکھا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خدا کی زیارت کریں، خدا کا عرش ظاہر ہوگا، جنت والے ایک باغ میں جمع ہوں گے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خدا کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم 14ویں کے چاند کو نہیں دیکھتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی دیکھو گے خدا کو جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو ہر شخص سے خدا ڈائریکٹ بات کرے گا، اور پھر جو لوگ ہوں گے، جو اہل مجلس ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اٹھو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بہت خاص چیز تیار کی ہے۔ تو پھر وہ سب باہر جائیں گے، ایک بازار میں آئیں گے، ایک ایسا بازار ہوگا جہاں بہت فرشتے ہوں گے، یعنی اس بازار کو فرشتے مینیج کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نہ کسی انسان نے کبھی سوچی، نہ کسی نے دیکھی، نہ کبھی اس کے بارے میں انسان کے ذہن میں گمان آیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جو چیز بھی تم لینا چاہو لے لو، تو وہ اپنی پسند کی چیزیں لے لیں گے، لیکن وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی کوئی سیل یا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا۔ تو جو جنت کی چیزیں ہیں وہ دراصل فرشتے مینیج کر رہے ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں چیزیں کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں بناتا ہے، سویلائزیشن بناتا ہے، لیکن آخرت میں جنت کا جو سویلائزیشن ہوگا وہ فرشتے مینیج کریں گے، انسان کو وہاں کچھ نہیں کرنا۔ تو آخرت یا جنت، جہنم، قیامت کی جو باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں وہ دراصل سمبولک سینس میں ہیں، تاکہ انسان اس کو کسی حد تک سمجھ سکے، چونکہ انسان کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ غیب کی باتیں، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم کی جو ریالٹیز ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے حدیث میں کچھ باتیں سمبولک انداز میں آئی ہیں تاکہ انسان کسی حد تک قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ سکے۔ تو آج پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک دعا رکھوں، غالباً یہ دعا آپ کو یاد بھی ہوگی۔ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھائی ہمیں دے دے اور آخرت کی بھی اچھائی ہمیں دے دے، اور ہمیں
جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کو عام طور سے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو اچھی چیزیں ہیں، یعنی جو ریچز ہیں، جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے اور شہرت ہے، عزت ہے، وہ سب چیزیں بندہ خدا سے مانگ رہا ہے، اور آخرت کی بھی جو اچھی چیزیں خدا سے مانگ رہا ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ چیز دے دے دنیا کی جو تیرے نزدیک اچھی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دنیا کی وہ چیزیں مانگ رہا ہے، ویلتھ اور پراپرٹی اور جو دنیا کی جو لگژریس لائف ہے، اس کو اگر مانگے گا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کو اور بڑھائے گا، چونکہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویلتھ کوئی بری چیز ہے، ویلتھ اچھی چیز ہے، لیکن ویلتھ دراصل ہماری نیڈ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں ویلتھ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اور جو دنیاوی چیزیں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ویلتھ کو ہمیں نیڈ کے طور پر لینا ہوگا۔ اگر ہم اس کو اپنا گول بنا لیں کہ ویلتھ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اسے اگر ہم اپنا گول بنا لیں تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اسے اگر ہم نیڈ کے حد تک رکھیں گے تو یہ درست ہوگا۔ گول تو ہمارا آخرت ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، اور آخرت میں کامیابی ہمارا گول ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں ضرورت ہے، انسان کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو ویلتھ بھی اسی ضرورت کے حد تک آتی ہے، تو ویلتھ کو ہم نیڈ کے طور پر لیں گے، لیکن ہمارا جو گول ہے وہ آخرت ہے، وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف سول ہے۔ تو اس دعا کے معنی ہیں یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب جو دنیا کی چیزیں تیرے نزدیک بہتر ہیں، تیرے نزدیک اچھی ہیں، وہ مجھے دے دے، اور جو آخرت کی چیزیں اچھی ہیں تیرے نزدیک وہ مجھے دے دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دعا کو سمجھ کے پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دعا کو بنا سمجھے پڑھیں گے اور رٹ لیں گے اور بار بار دہرائیں گے 1000 بار 10,000 بار، تو ظاہر ہے وہ دعا آپ کی دل کی آواز نہیں بنے گی، آپ کے اپنے احساس اس کے اندر نہیں پیدا ہوں گے۔ جب تک کہ دعا آپ کی اپنی دل کی آواز نہیں بنے اور آپ کے دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلے، تب تک وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا آپ جب بھی پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کو اچھی طرح سے اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھیں، اس کے میننگ کو سمجھیں، تبھی وہ دعا آپ کی اپنی آواز بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لمحات ہوں، کچھ ایسے مومنٹس ہوں ایک بلیور کی زندگی میں، ایک بلیور کے 24 گھنٹے میں، صبح شام میں کچھ ایسے لمحات ہوں کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے۔ ساعات یناجی فیہا ربا، یعنی کچھ ایسے لمحے ہوں کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے۔ تو وہ اپنے رب سے کیسے باتیں کرے گا جب اس کو میننگ بھی نہیں پتہ اس دعا کی؟ تو میننگ آنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنے رب سے کمیونین قائم کر سکتا ہے، کنیکٹ ہو سکتا ہے، اس کا اور رب کے درمیان ایکسچینج قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی جو ایکسچینج ہے وہ جبھی قائم ہوگا جب دل کے گہرائی سے دعائیں نکلیں۔ یعنی جو احساسات آپ کے سینے میں پیدا ہوں وہ جب لفظوں کی صورت میں ڈھل جائیں تو وہی دعا ہے۔ تو وہ جبھی ہوگا جب آپ دعا کے میننگ کو سمجھیں گے، گہرائی سے اس کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی دل کی آواز بنا لیں گے، تبھی وہ دعا آپ کی اپنی دعا بن جائے گی اور وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کو آپ اکثر پڑھا کریں، بار بار پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، کسی بھی موقع پہ پڑھیں۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم آج اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو سارے لوگوں تک عام کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔